ہم ایک دم چوکنے ہو جائیں کہ یہ سمٹم تو منافقت کا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں جدھر بیٹھتی ہوں ویسے ہی ہو جاتی ہوں. گناہوں کی مجلس میں چلی جاؤں تو اس میں شیر ہوں آگے آگے، اور درس میں جا کے بیٹھ جاؤں تو میرے سے زیادہ کوئی نیک پارسا بی بی نہیں. مسجد چلی جاؤں تو میرے سے زیادہ کوئی نیک نہیں نظر آتا. لیکن دوسری طرف مجھے کہیں اور کوئی دیکھ لے تو پہچاننے سے ہی انکار کر دے کہ یہ مسلمان ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجدوں میں بھی برے ہی رویوں میں آئیں، یہاں دین کی مجلس میں بھی گناہ کے کام کریں، مگر یہ مطلب ہے کہ اپنے رویوں کو فکس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ منافقانہ طریقے ہیں. اور ہم میں سے کوئی نہیں چاہے گا کہ منافقت کی ایک رمق بھی ہمارے اندر ہو، کیونکہ جس کے اندر جتنا زیادہ یہ سمٹمز ہیں وہ اتنے درجے کا منافق ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ بھی فرما سکتے تھے کہ تم مومنوں سے مذاق کرتے ہو تو ٹھیک ہے وہ بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا اللہ استہزاء کرتا ہے. سبحان اللہ. یہاں سے پتا چلتا ہے کہ اللہ سچے مومن جو اس کے پیارے بندے ہوتے ہیں نا، اللہ ان کی دفاع میں خود کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ خود مذاق کرتا ہے، اللہ خود مذاق کرے گا. یعنی یہ نہیں کہ مومن مذاق کریں گے، اللہ کرے گا. اللہ خود ڈیفنس میں آ گیا. اللہ تعالیٰ کیونکہ جو مومن ہیں اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں پھر ان کی طرف سے اللہ مقابلے میں آ جاتا ہے. یعنی قیامت کے دن اللہ ان کو کیسے جواب دے گا اس استہزاء کا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو نور دے گا اس وقت میں جس وقت مکمل اندھیرا ہوگا، تو ان کو نور دیا جائے گا. لیکن جلد ہی کیا ہوگا، یہ نور ان سے چھین لیا جائے گا اور یہ اندھیروں کے اندر ہو جائیں گے. انہوں نے مذاق کیا تھا نا دنیا میں مومنوں کے ساتھ، لو تم سے بھی مذاق کیا گیا، دیا گیا پھر چھین لیا گیا. اب دیا گیا بڑے خوش ہو گئے کہ ہم بھی امان پا جائیں گے، لیکن پھر ان سے لے لیا گیا. اب ڈھونڈ رہے ہیں، اب پکار رہے ہیں، آوازیں دے رہے ہیں مومنوں کو، ہمیں ایمان اب نور دے دو، اپنے نور میں سے ہمیں تھوڑا سا دے دو. یہ ان کے ساتھ اللہ مذاق کرے گا. ان کو پکارا جائے گا جنت کے دروازوں سے کہ آ جاؤ آ جاؤ ادھر آؤ. یہ بھاگ ہی جائیں گے کہ ہم بھی جنت میں داخل ہو جائیں. تو ایک دم جب قریب پہنچیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا. پھر دوسرے دروازے سے پکارا جائے گا ادھر آؤ ادھر آؤ. یہ ادھر کو بھاگیں گے، جب کبھی قریب پہنچیں گے وہ دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا. پھر تیسرے دروازے سے پکارا جائے گا آ جاؤ ادھر سے آ جاؤ جنت میں انٹر ہو جاؤ. ادھر کو بھاگیں گے، مگر قریب پہنچتے کو بھی بند کر دیا جائے گا. تم مذاق کرتے تھے نا، تم ان کا مذاق کرتے تھے جو اللہ کے پیارے تھے، جو سچے تھے، وہ پکے تھے. ان کو کہتے تھے بے وقوف ہے، یہ تو پاگل ہے، کریزی پیپل، یہ کہتے تھے. ان کے نام اس طرح سے لیتے تھے، ان کے مذاق بنایا کرتے تھے، ان کو حقیر سمجھتے تھے. لو اللہ تعالیٰ تمہارا اب مذاق کرتا ہے، ڈھیل دے رہا ہے ان کو فی طغیان، ان کی سرکشی میں. یہ حد سے نکلے میں تو اللہ نے بھی ان کو ڈھیل دے دی. یا عماہون کہتے ہیں بھٹکنے کو، یا حیران و پریشان ہو جانے کو، دل کے اندھے پن کو، شوق میں آ جانے کو، کہ اللہ تعالیٰ ان کو فوری نہیں پکڑتا. ہم کیا سوچتے ہیں نا کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو کوئی ڈھیل نہیں ملنی چاہیے، جتنے بھی ظالم ہیں، جتنے بھی کوئی برا کر رہے ہیں، ان کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا اپنا طریقہ ہے پکڑ کرنے کا. اللہ تعالیٰ فوری نہیں پکڑتا، بلکہ وہ ڈھیل دیتا ہے. ڈھیل دینے میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور آسائشیں دیتا ہے، اور چیزیں دیتا ہے، اور نعمتیں دیتا ہے. ان کے اوپر بڑی بارش ہوتی ہے نعمتوں کی، پھلتے پھولتے ہیں. اور اس میں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہی ہیں نا. اگر ہم غلط ہوتے تو بھلا ہمارے پر اتنی ایسی چیزیں آتی کیا، اتنی آسائشیں ہمیں ملتی کیا. دیکھو ہم عیش کر رہے ہیں، فوری مصیبت آ جائے، مثلا کسی نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی بڑا کوئی ایسا برا کام کیا، اس کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے، یا اس کی نوکری چلی جاتی ہے، یا اس کے اوپر کوئی اور آفت آ جاتی ہے، تو ایک دم ڈر جاتا ہے. کہتا ہے ہائے دیکھا میں نے ایسا کیا تھا نا، ضرور فلاں کی آ لگ گئی ہے، ضرور فلاں جو میں نے غلط چیز کی تھی اس کے ساتھ ظلم کیا تھا نا، دیکھو ضرور وہ میرے سامنے آ رہا ہے. پھر بھی انسان کہیں سوچنے پہ مجبور ہو ہی جاتا ہے.
اب ضمیر کہیں نہ کہیں کچوکے لگانے لگتا ہے۔ لیکن ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر انسان گناہ کرتا ہے، برا کرتا ہے، اس طرح کی ڈبل فیس رویے رکھتا ہے، منافقت کرتا ہے، اور پھر وہ پھلتا پھولتا بھی جا رہا ہے، سب کچھ اچھا بھی چل رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ کبھی وہ سوچے گا میں کچھ غلط کرنا؟ کیا کبھی خوشحالی میں ہم کبھی سوچتے ہیں کہ کوئی غلطی ہے میری؟ نہیں، کبھی ہم کسی اپنی غلطی گناہ کو سوچتے تک نہیں ہیں۔ جس وقت خوشحالی ہوتی ہے، جب سب اچھا ہوتا ہے، صحت بھی ہے، عیش بھی ہے، سیریں بھی ہو رہی ہیں، مزے بھی آ رہے ہیں، جاب میں بھی ترقیاں ہیں، بزنس بھی اچھا جا رہا ہے، گھر میں بھی سب خیر و عافیت ہے، ہم کیا سوچتے ہیں؟ کوئی ہم اچھا ہی کر رہے ہیں جو ایسا ہو رہا ہے۔ کبھی نہیں ہم سوچتے کہ کہیں مجھے جھیل تو نہیں ملی۔ یاد رکھیں، اگر کوئی انسان گناہوں میں ہے، کچھ غلط کر رہا ہے، پھر بھی اس کو چھٹی ملی ہوئی ہے، پھر بھی اس کے لیے پکڑ نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسی دراز کی ہے۔ لیکن آج کتنے ہی لوگ ہیں، جب ان کو ہدایت کی طرف بلایا جاتا ہے تو کہتے نہیں، ہم تو اسی میں ٹھیک ہیں، اندھیروں میں ہی ٹھیک ہیں، پھر عمل کرنا پڑے گا نا۔ یعنی دے آر سیٹسفائیڈ، وہ اس پہ مطمئن ہے کہ ہم اندھیرے میں ہی رہیں، ہم گمراہیوں میں ٹھوکریں کھاتے پھریں، نہ ہمیں پتہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، نہ کچھ ہم جاننا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں نہیں جاننا چاہتے؟ کیونکہ ہم نے اس کے پر چلنا ہی نہیں، پہلے ہی فیصلے کیے ہوئے ہیں، پہلے ہی، اور منہ سے آرام سے کہتے بھی ہیں، یہ بھی نہیں ڈر لگتا کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ سن رہا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، پھر عمل کرنا پڑے گا نا، تو عمل تو پھر ہم سے نہیں ہوتا، تو پھر ہم یہ ہدایت لے بھی کیوں؟ انہوں نے کیا سودا کیا؟ ہدایت دے کے گمراہی لے لی۔ ہدایت آئی ان کے پاس، ہاں ہدایت کی دعوت دی گئی ان کو، لے لو ہدایت، انہوں نے کہا نہیں، ہمارے پاس جو گمراہی ہے نا، ہمیں اسی اندھیروں میں ہی ٹھیک، ہاں ہدایت آپ کو مبارک ہو، آپ لیتے پھر، ہمیں نہیں چاہیے بھائی۔ یہ سودے تو انسان کرتا ہے، منافقین کی تو بات ہے، انہوں نے تو کیا ہی یہ سودا۔ آج یہ سودا کتنا عام ہو رہا ہے۔ دیکھیں آپ، سورج نکلا ہوا ہے، اگر کسی انسان کو نظر ہی نہیں آتا اور وہ نابینا ہے تو اس کے لیے تو اندھیرا ہی ہے نا۔ تو کچھ پہلے تو باہر ہی اندھیرا تھا، یہ دیکھ رہے تھے باہر اندھیرا تھا، لیکن جب روشنی ہوئی باہر، نور آ گیا باہر، تو ان کا اپنا نور چلا گیا، ان کی اپنی بینائی سلب ہو گئی، اب یہ پھر اندھیرے میں ہی ہے۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ ابن عباس، ابن مسعود اور صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ اسلام لانے لگے، لیکن اس کے بعد وہ منافق ہو گئے۔ سمجھ آئی؟ تو اس مثال سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اندھیرے دور ہو گئے، روشنی ہو گئی، آس پاس سب اندھیرے دور ہونے لگے۔ اس وقت ان کو روشنی نظر آئی، روشنی میں انہوں نے بھی دیکھنا شروع کیا، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، لیکن اس کے بعد ان کی روشنی چلی گئی۔ یہ کھرے نہیں تھے، ان کے اندر کھوٹ تھا، تو اللہ نے ان کو وہ روشنی سلب کر دی، وہی واپس لے لی، ان کو ڈپرائیو کر دیا اس سے۔ اب کیا ہے؟ ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، اگین اندھیروں میں چلے گئے۔